رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو قرآن کی محبت سے آشنا کیا۔ ساتواں اصول، اپنے بچوں کو ادب و آداب سکھائے جائیں، لیکن سکھائے گا کون؟ جس کو ادب و آداب آتے ہوں گے۔ جب باپ سو کر اٹھے گا تو اٹھتے ہی اگر وہ اپنے چہرے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بچہ سنے گا تو پڑھے گا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ آپ کیوں نہیں یہ کرتے؟ بچے کو اٹھاتے وقت بھی یہ کریں، بیٹا اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کو سمجھ آئے کہ اٹھتے وقت یہی پڑھنا ہے۔ سوتے وقت اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، سوتے وقت، اٹھتے وقت، مسجد داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کسی کو ملتے وقت السلام علیکم، مسکرا کر ملنا۔ جو باپ کو دیکھے گا، جب باپ ملے گا ہاتھ بند کر کے تو بیٹا کیسے ملے گا؟ جب باپ ملے گا 2 انگلیاں کر کے تو بیٹا کیسے ملے گا؟ آداب اسلامیہ کی کتاب نہیں ہے، اسے سلف کہا کرتے تھے اس کی کتاب نہیں پڑھاتے، اس سے انسان کی عقل پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں، اس کا امتحان نہیں ہوتا۔ ہم نے تو آج کتابیں بنا لی نا، اس لیے کہ ہمیں رٹا لگانا ہوتا اور بھلا دینا ہوتا نمبر لینے کے بعد۔ ادب و آداب کی کتاب نہیں ہے، ادب و آداب کی کتاب اصل انسان خود ہوتا ہے، انسان خود ادب و آداب کی کتاب ہوتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے علم سے زیادہ اہمیت ادب و آداب کی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی عمر ہے اس کی؟ 5 سال، عمرو بن ابی سلمہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں ان یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا، فرمایا بیٹا کل بیمینک کل مما یلیک سم اللہ، بلکہ فرمایا ادنو یا غلام کما فی روایت اخری، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھ جائیے، کل بھی بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بھی یمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے جانا۔ فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی ہے، فلم یزل طعمتی بعد، آج تک میں نے ان اصولوں کی مخالفت نہیں کی۔ آج باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹے نے چونکہ دیکھا ہی ایسے ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیپسی پینی ہے، پی رہا ہے، اس کو کہا جائے بیٹا کر لو، اس کا جواب یہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، فرمایا کل بیمینی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے وہی جواب دیا جو آج کل جواب آتا ہے، کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ قال لستطعت، تم نہیں کھا سکتے، یا اس کا معنی بعض علماء نے کیا لستطعت، تم کھاؤ بھی نہ۔ فما رفعها بعد ذلك الى في، صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے وہ ہاتھ شل ہو گیا، پھر پوری زندگی چہرے تک دایاں ہاتھ لے جا ہی نہیں سکا۔ جس شخص نے اپنی اولاد کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں سمجھایا، اس نے کیا کمایا ہے، کیا پڑھایا اس نے؟ اس کو ملنے کا انداز نہیں سکھایا، بیٹا کوئی آئے تو اس کو ملنا کیسے چاہیے۔ اور میں اللہ کی قسم اس روایت کو جب بھی پڑھتا ہوں اتنا دل خوش ہوتا ہے، اور اسلام کی اتنی رحمت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب انسان خوشی سے مصافحہ کرتا ہے، ان دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے، صرف سلام لینے سے۔ تبسمک فی وجه اخیک لک صدقہ، جیب کسی کی بھری ہے پیسوں سے وہ صدقہ کر دے، کوئی جیب خالی والا ہے صرف ملتے وقت مسکراہٹ بکھیر دے، جتنا صدقہ کا اجر اس کو ملا ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دیں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے تبسمک فی وجه اخیک لک صدقہ، مسلمان بھائی کو کھلے چہرے سے مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آداب اسلامیہ سکھائے، کس طرح آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کو
آپ یہ سن کے بعد پریشان ہو جائیں گے، سلف جب اپنے بچے کو کہیں داخل کروانے جاتے تو 2 چیزیں چیک کرتے، اس استاد کی نماز کیسی ہے اور اس کے ادب و آداب کیسے ہیں۔ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے ہیں، اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں۔ اگر بچے کو چھوڑنے جاتے وہ جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہنتا، بچے کو واپس لے آتے، اس کو تو ادب و آداب ہی نہیں آتی، یہ سکھائے گا کیا؟ اس کو تو یہی پتہ نہیں۔ آج ہمیں کیا ہوتا ہے، بس ٹیوٹر چاہیے ہمیں، بس بچے کو پاس کروا دو، مطمع نظر یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ اس قابل بن جائے کہ دنیا کا لیڈر بنے، وہ کائنات کو لیڈ کرنے والا ہو، وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہو، یہ تو ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب آپ سمجھیے، ایک شخص میٹرک پاس، پوچھا بیٹا سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ کہتے 3 مرتبہ۔ 6 سال بعد پھر ملاقات ہوئی، بیٹا آپ کیا کر رہے؟ کہتے ماسٹر کر لیا۔ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہتے 3 مرتبہ۔ کہتے 6 سال تعلیم نے پھر کیا فائدہ دیا؟ کہتے جی بہت فائدے ملے ہیں۔ کیا فائدہ ملا؟ جیب بھر گئی۔ دین کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اللہ کے قریب کتنا ہوا؟ اس نے اپنے اوپر حجتیں تو قائم کر لی، وقت تو گزار لیا، اس نے دین کے لیے کیا کیا؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصل بات کیا ہے جو ان 7 اصولوں کا خلاصہ ہے؟ ہم مسلمان اصل میں منہجی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک منہج سمجھ نہیں آئے گا نہ میری تربیت ہو سکتی ہے، نہ آپ کی، نہ ہماری اولادوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ منہج کیا ہے؟ میں رب کا بندہ ہوں، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے کائنات کے اندر سب سے خوبصورت رویے پیش کرنے ہیں، یہ منہج ہے۔ اور آج یہ منہج ہم دے بھی نہیں سکتے اولادوں کو کیونکہ ہمارے پاس نہیں۔ منہج جب ایک ہو، پیغمبر اور امت کا، خطیب اور عوام کا، باپ اور اولاد کا، حاکم وقت اور رعایا کا، تب بات بنتی ہے۔ منہج تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کون سا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم مطیع ہو جاؤ، کام مطیع ہو گئے۔ کیسے مطیع ہوئے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا مطیع ہو جاؤ، کہا میں مطیع ہو۔ حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کر دو۔ منہج جب ایک ہو تو سوچ بھی ایک ہوتی ہے، فکر بھی ایک ہوتی ہے۔ باپ کا منہج اللہ کی رضا، خواب آئی، جب منہجی والد ہوتا ہے اپنی خوابوں کو بھی شیئر بیٹوں سے کرتا ہے، بیٹا مجھے یہ خواب آئی ہے۔ اور بیٹے جب منہجی ہوں تو جب ان کو خواب آئے تو باپ سے شیئر کرتے ہیں۔
وہ رات بیٹھ کے فیس بک پہ کسی اور سے شیئرنگ نہیں کرتے. یہ لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہے، لیک آف مشن ہے. سمجھیے باپ بیٹے کا منہج ایک تھا، 2 لوگوں نے بیت اللہ بنا دیا. آج 10 8 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں کہ نماز پڑھ لیں. جب فکر اور سوچ اور منہج ایک ہو تو اللہ پھر کلمات بھی ایک بنا دیتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باپ اور بیٹے کا مشن دیکھیے. باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر. آپ کاٹ کے تو دیکھیے، میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر مفسرین کی آراء پڑھ لی جائے کہ ابا جان سیدھا نہ لٹائیے مجھے، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے، اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ آ جائے. باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے کہ مشن ہے.